مجھے بتایا جائے. ہمیں اپنی بیٹیوں کی عزت اتنی پیاری ہے تو پرائی بیٹی کو نچانے کا حق تجھے کس نے دیا ہے؟ اور وہ بھی قوم کے غیرت والے پیسے سے، جسے کسی نے بٹے پہ کمایا، کسی نے فیکٹری میں کمایا، کسی نے پسینہ بہا کے کمایا، کسی نے گیہوں کٹائی میں کمایا، کسی نے دھان کٹائی میں کمایا، کسی نے رات دن محنت کر کے کمایا، اسے تم لوگوں کے عیاشیوں پہ خرچ کر دیتے ہو تھوڑی سی دیر کی ذہنی عیاشی کے لیے کہ ادھر سے مقابلہ ہوگا، ادھر سے مقابلہ کرنے والی ہوگی، ادھر سے شیر ہوگا، ادھر سے جواب آئے گا. آگ لگے اس بے غیرتی کو. اسی میں دیکھا جاتا ہے چند قوم کے بے غیرت امیر آگے ٹیبل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، نوٹوں کی یوں بارشیں کیا کرتے ہیں، چند بے غیرت واہ میں لگ جاتے ہیں کہ تو دیکھو فلاں کے بیٹے نے کتنا لٹایا ہے، فلاں کے بیٹے نے کتنا پیسہ لٹایا ہے، آج پتا چل گیا کس کی ماں نے کتنا دودھ پلایا ہے. نہیں بیٹے، آج پتا نہیں چلا ہے، یہ قبر میں جا کے پتا چلے گا کس کی ماں نے کتنا دودھ پلایا تھا. آج جو تماشے دیکھ کے کہتے ہو آج پتا چل گیا امیر کون ہے. تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اور بے غیرتی میں پیسہ نہ لوٹانا. تمہاری بستی میں بیوائیں بھی ہوں گی، تمہارے بستی میں غریب بھی ہوں گے، تمہاری بستی میں یتیم بھی ہوں گے. تم نے دیکھا ہوگا جب تمہارے بیٹے عید کے دن نئے کپڑے پہن کے عیدگاہ جاتے ہوں گے تو اسی راستے پر کچھ غریب مسلم بچے کوئی چنے کی دکان لگاتا ہوگا، کوئی کھلونوں کی دکان لگا کے بیٹھا ہوگا. خدا کی قسم اس کا بھی جی چاہتا ہے وہ بھی عید کے دن نئے کپڑے پہنے، وہ بھی جی چاہتا تھا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائے، لیکن صاحب غربت نے راستے میں پکڑ کے روک دیا تھا، ضرورتوں نے اس کو خریدار بنا دیا ہے. بیٹھ گیا کہ راستے میں سامان لے کر کے ہم خریدتے تو چلے جاتے ہیں لیکن غربت کا خیال کسی کو نہیں آتا. ہاں تیرے پاس دولت ہے، تجھے رب نے پیسہ دیا تھا تو عیاشیوں کے لیے تو نہیں تھا، قوالی اور تماشوں میں لٹانے کے لیے نہیں تھا. کاش کیا ہی اچھا ہوتا تو اس پیسے کو اٹھاتا، چاند رات والے دن کسی یتیم کے دروازے پہ رات کے اندھیرے میں اندر ڈال کے آ جاتا، پرچہ بنا کے ڈال دیتا. عید صرف میری نہیں ہے، عید تمہاری بھی ہے، اس سے تم بھی عید منانا. خدا کی قسم اگر اس پیسے سے کسی غریب کی عید ہو جاتی تو قبر میں بعد میں جاتا، مدینے والا تیری قبر میں پہلے تشریف. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے حضرت، زندہ باد زندہ باد. جو کرنے کے کام تھے وہ کیا ہی نہیں، اور جو نہ کرنے کے تھے ڈوب گئے جا کر کے. ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اللہ نے تمہیں دولت دی ہے نا، خرچ کرنے سے کون روکتا ہے؟ لگاؤ، لیکن وہاں جہاں لگانے کی جگہ ہے، جہاں خرچ کرنے کی جگہ. ہمارے کمائی محنت کی ہے تو ہم کیوں حرام کام میں لگائیں جس کا نتیجہ کچھ نہ ہو. یار میں نے کسی کسان کو ڈھیلا کے دھار میں آج تک گیہوں بکھیرتے ہوئے نہیں دیکھا. کیوں نہیں بکھیرتا بھائی؟ اس لیے کہ اس میں بکھیروں گا تو ملے گا کیا؟ سارا ہی بہ جائے گا. ایک پکی زمین میں 6 بار ہل چلا کے دانہ ڈالتا ہے صرف اس امید پہ کہ اس سے گیہوں اگ کے آئے گا، ایک کے بدلے میں 7 بالیں ملیں گی، ہر بال میں 70 دانے ملیں گے. ہم کسان سے تعلق رکھنے والے لوگ تو ہم تو دانہ بھی بیکار جگہ نہیں ڈالتے. جب دانہ بیکار جگہ نہیں ڈالتے تو آپ پیسہ بیکار جگہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ پیسہ بیکار جگہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اللہ نے دولت دی ہے نا تو تعلیم پہ لگاؤ، علم پہ لگاؤ، قرآن والوں پہ لگاؤ. آپ پیسے والے کسی غریب کی تعلیم میں مدد کریں. ہم سب سے پھڈی قوم ہے تعلیمی اعتبار سے، پورے ملک میں سب سے نچلے طبقے میں ہم ہیں اس وقت تعلیمی اعتبار سے. گوار ہیں ہم لوگ، اتنے گوار. ڈاکٹر صاحب اکثر نکلنا ہوتا ہے، ہم لوگ تو راتوں کے مسافر ہیں اور اکثر کہتے ہیں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. ہے نا زندگی موت، موت بہت تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے، بہت تیزی سے. وہ بہت دور نہیں ہے، بہت تیزی سے. بس اشارے کی دیر ہے، بس یوں ہی پکڑ لیے جاؤ گے، ہلنے کا موقع نہیں ملے گا. کئی بار ڈاکٹر صاحب اس بات کا ذکر کرتے، مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب میں نے دیکھا کئی بار لگتا ہے ڈاکٹروں کو کہ یار یہ کیا 2 خوراک میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ مر جاتا ہے. اور کئی بار ایسے مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ لوگ کہہ دیتے ہیں بچے گا نہیں، لیکن پھر بھی بچ جاتا. کہتے ہیں تب پتہ چلتا ہے زندگی دینے والا بھی اللہ ہے اور موت دینے والا بھی اللہ ہے. ساری چیز کا مالک اللہ ہے. میرے عزیز میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں، جب کبھی راتوں میں گزرنا ہوتا ہے نا تو جس قوم کے اندر، جس بستی کے اندر 9 بجے سارے سو جاتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہاں مسلمان نہیں ہیں، اور جہاں 12 بجے تک چوک میں لوگ بیٹھ کے موبائل چلاتے ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں یہاں مسلمان رہتے ہیں. کیونکہ وقت کی سب سے بڑی بربادی اگر کوئی قوم کر رہی ہے تو وہ مسلمان کر رہا ہے. ہمیں اپنے وقت کی قیمت معلوم نہیں.
ہمیں اپنے وقت کی قدر معلوم نہیں. نوجوانوں وقت کی قدر کرو, وقت کو غنیمت جانو. کل یہ چلا جائے گا نا, ایڑیاں رگڑ کے مر جائیں گے, ایک سانس کوئی ادھار نہیں دے گا. سکندر نام سنا ہوگا, ایک بادشاہ گزرے, نام سنا نا سکندر کا, بڑے بادشاہوں میں نام آتا سکندر کا. سکندر اپنی مہم پر تھا اور راستے میں سفر میں اسے سانپ نے کاٹ لیا. جب سانپ نے اسے کاٹا نا تو اس کی فوج میں طبیب تھے, بڑے بڑے حکیم تھے, سارے علاج میں لگ گئے. کچھ دن اس کو دوائیاں دی, آخر کار ان کو کہنا پڑ گیا بادشاہ اب علاج بس سے باہر ہے, موت قریب آ گئی ہے. اس نے کہا کیا میں غریب الوطن مر جاؤں گا؟ کیا مجھے اپنے ملک کی مٹی نصیب نہیں ہوگی؟ کہا نہیں, زہر اتنا پھیل گیا کہ اب بچنے کے چانسز نہیں. اس نے کہا میرے پاس دولت تو بہت ہے, ایک کام کرو میری آدھی دولت لے لو اور کسی سے اتنی سانسیں مجھے ادھار دلوا دو کہ میں اپنے وطن میں جا کے مر سکوں. اتنی سانسیں ادھار دلوا دو کہ میں اپنے ملک میں جا کے مر سکوں. ہنسے حکیم, کہنے لگے ڈاکٹر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ سانسیں ادھار نہیں ملتی ہیں. اس نے کہا اگر آدھی دولت سے کام نہیں چل رہا ہے نا, اگر آدھی سانسوں سے بھی, اس نے کہا اگر آدھی دولت سے کام نہیں چل رہا ہے نا تو کہا پھر ایسا کرو میری پوری دولت اٹھا لو. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ توجہ کریں ذرا میری طرف دیکھیں. اس نے کہا اگر آدھی دولت سے سانسیں نہیں مل رہی نا تو اس نے کہا میری ساری دولت لے لو, میری ساری دولت لے لو, لیکن اتنی سانسیں مجھے دلوا دو کہ میں اپنے وطن میں جا کے مر سکوں. بھائی شانتی سے آ کے بیٹھ جاؤ. اس نے کہا اتنی سانسیں مجھے دلوا دو کہ میں اپنے وطن میں جا کے مر سکوں. تو اس نے کہا بادشاہ پوری دولت لے کر بھی تجھے ایک سانس کوئی ادھار نہیں دے سکتا. اس نے کہا پھر سنو, اگر میری دولت کسی کام کی نہیں ہے نا تو پھر ایک کام کرنا, میں مر جاؤں نا تو میرے ہاتھ کفن کے باہر نکال دینا. کیا کرنا ہے؟ کفن کے, بولیں کفن کے, میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ کفن کے باہر نکال جانا. کیوں سکندر؟ اس نے کہا تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے دولت پہ بھروسہ نہ کرنا. یہ سکندر کے کام نہ آ سکی تو تمہارے کیا کام آ سکتی ہے. اور یہ بھی نکال کے بتا دینا کہ میں وہ بے وقوف بندہ ہوں جس نے سب کچھ دولت کو سمجھا تھا, لیکن جب آیا تھا تب بھی ہاتھ خالی تھے اور جا رہا ہوں تب بھی ہاتھ خالی ہے. میرے عزیز, موت جب آئے گی نا ایک لمحے کا موقع نہیں دے گی, ایک منٹ کا موقع نہیں دے گی, آپ کو سیدھا نہیں ہونے دے گی. تم نے دیکھا ہوگا شداد نے جنت بنوائی, سنا ہے کہ نہیں؟ شداد نے جنت بنوائی. خواب کتنے بڑے تھے کہ پوری زندگی عیش کی زندگی جنت میں گزاروں گا, لیکن جب مرا نا تو زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکا ہوا تھا. اور یہ بھی آتا ہے کہ ایک پیر جنت کے باہر تھا اور ایک پیر اندر تھا. اللہ نے کہا کھینچ لو روح, اسے اس کی اوقات پتہ چل جانی چاہیے, اسے اس کی حیثیت پتہ چل جانی چاہیے. نمرود کتنی بڑی طاقت کا مالک تھا, اتنا بڑا طاقتور کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. اللہ نے ایک مچھر سے مروا دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے سب سے بڑا خدا اللہ ہے, سب سے پاورفل صرف خدا کی ذات ہے. اور اس کے اصول سے بغاوت کرو گے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. معاف کیجئے گا, میتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں میتیں. دفن میں جاتے ہیں سارے لوگ, جایا کرو, پڑھی نہیں کی ہے, پتہ چل جائے انتقال ہوا ہے کسی کو, کہیں بھی پہنچ سکتے ہو. ایمان کے ساتھ بندہ گیا تو ضرور جایا کرو. اگر وہ نیک ہوگا تو اللہ اس کے صدقے میں تمہیں بخش دے گا, اور اگر تم نیک ہوگے تو اللہ تمہارے صدقے میں اسے بخش دے گا. یہ کیا کرو. اور اب تو معاف کرنا, جنازے بھی نہ جناب, جنازے بھی اب تو بدلے کا بدلہ ہے, جنازے بھی بدلے کا بدلہ ہے. ہمارے ابا کے میں آؤ گے تو تمہارے ابا کے میں آئیں گے, تم نہیں آؤ گے تو
ہم نہیں آئیں گے. یہ بات کلیئر. تم آؤ گے تو ہم آئیں گے اور تم نہیں آؤ گے تو ہم نہیں آئیں گے. بتا ثواب کسے ملا؟ کسی کوئی نہیں. ڈنگوارا کر گئے. ہاں بھائی ایک تھپڑ تو نے مار لیا ایک ہم نے مار لیا, بات ہے برابر ہو گئی نا. تو اب جنازے بھی خود غرضی میں ہم لوگ جا رہے ہیں. اور معاف کیجئے گا, جنازہ امیر کا ہوتا تو بھیڑ دیکھنے ملتی ہے, اور جنازہ غریب کا ہوتا تو لوگ کندھا بھی نہیں دینا چاہتے. جنت دولت اور غربت پہ ٹکی ہوئی نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. اگر یہ لگتا ہے کہ امیر کے جنازے کو کندھا دینے میں زیادہ ثواب ہے تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. میں تو کہتا ہوں کندھا اسے جا کے جلدی دیا کرو جسے کوئی کندھا دینے تیار نہ ہو. اسے پہلے کندھا دیا کرو دوڑ کے, جس کا جنازہ کوئی اٹھانے والا نہ ہو. کیونکہ تم نہیں جانتے ہو جس کے جنازے کو بھیڑ لگی ہے نا, لگتا ہے یہ دکھاوے کر کے گیا ہے. ہمارے جیسا اس کا شورا ٹیپ ٹاپ رہی ہوگی, لیکن جسے کندھا کوئی نہیں دے رہا ہے نا تو سمجھ جاؤ ہو سکتا ہے اس نے راتوں میں عبادت کی ہو, اس نے تب رب کو آواز دی ہو جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو, اس لیے لوگ اسے کندھا دینے تیار نہیں. تو فیصلہ جو ہے نا بھیڑ کا یہ اندازہ لگانا کہ کندھا اس کو دوڑ کے دو جسے کوئی کندھا نہ دے رہا ہو. مٹی دو. اب تو وقت نہیں ہے, معاف کیجئے گا, حالات یہ ہو گئے کہ جنازے کو مٹی دینی تو بڑی بات ہے, نماز پڑھ کے آدھے نکل لیتے. کیوں مصروفی اتنے ہو گئے, ٹائم کس کے پاس ہے مٹی تک جانے کا؟ دعا جی مٹی ڈال دے 3 مٹھی بڑی بات ہے. کہہ رہے آپ بیل کھلے ہوئے چھوڑیا, دکان کھلی رہ گئی, ایک دن آئے گا میرے لال آنکھیں کھلی رہ جائیں گی. آج دکان کھلی ہے, بیل کھلیں, کل آنکھیں کھلی رہ جائیں گی. ہاں واصف علی واصف نے جب کسی کو کھانا دیا نا بھوکے کو, تو پوچھا تھا کسی نے کیا کر رہے ہو, تو اس نے کہا تھا یار کچھ نہیں, اپنے جنازے کی بھیڑ اکٹھی کر رہا ہوں. اتنے اچھے کام کر جاؤ لوگ تمہارے جنازوں میں شریک ہونے لگے, جنازوں میں شریک ہونے لگے. اللہ سے لمبی دعائیں مانگا کرو رو رو کے, مالک زندگی اچھی کر دے تاکہ موت بھی اچھی ہو جائے. یہ مانگا کرو اللہ سے. آج تو ڈری کوئی نہیں, ڈری کوئی نہیں. تو جب موتیں ہوتی ہے نہیں ہوتی, بولو یار بول سکتے ہو تو بولو, ہے نا, ہوتی ہے کہ نہیں موتیں؟ لوگ مرتے ہیں جنہیں یقین نہ ہو, اللہ انہیں دکھا دے جلدی کہ لوگ کیسے مرتے ہیں. ڈر گئے لوگ مرتے ہوئے دیکھیں کہ نہیں؟ بولو یار, زور سے بول دو گے تو کوئی منہ کا رسگلہ نہیں گر جائے گا. مرتے ہوئے دیکھیں نا لوگ. موت کے بھی الگ الگ طریقے. روح جب نکلتی ہے نا ادھر سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور ایسے نکلتی ہوئی آتی ہے, گھٹنوں میں آتی ہے نا تو روح پھر اٹکتی ہے, پھر نیکیاں کام ہوتی آتی ہیں نا تو پھر روح نکلتی ہے, پھر کمر میں جا کے روح اٹک جاتی ہے, پھر نیکیاں سہارا دیتی ہیں تو پھر روح پر چلتی ہے. پھر سینے کا جو منظر ہوتا ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. جب سینے میں روح اٹکتی ہے نا آ کر کے, تب انسان کو یاد آتا ہے کتنے پاپ کیے تھے اور کتنی نیکیاں کی تھی. تب ایک ایک کر کے نیکی یاد آتی ہے, ایک ایک کر کے گناہ یاد آتا ہے. پھر سوچتا ہے کاش کچھ ایسا کر لیتا کہ جو قبر کے اجالے کا بھی انتظام ہو جاتا. لیکن پھر سوچنے سے کوئی نتیجہ نہیں, پھر کوئی فائدہ نہیں, پھر ہزار سر مارو دیواروں میں کچھ نہیں ہوتا. ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ گلے تک جب موت آ جاتی ہے نا صرف زبان کروٹیں بدلتی ہے. زبان جو یہ چل جاتی ہے نا تڑ سے کسی پہ بھی چل جاتی ہے نا ایک دم سے, جو ایک دم سے منٹ نہیں لگتے سیکنڈ نہیں لگتے, تڑ سے ایسا جملہ نکلتا منہ سے کہ سامنے والے کے کلیجے کے پار ہو جایا کرتا ہے. تیر کے دیے ہوئے زخم بھر جاتے ہیں یار, زبان کے دیے ہوئے زخم نہیں بھرا کرتے ہیں. جب بیٹا اپنے باپ سے کہتا نا تیری اوقات کیا, تو نے کیا کیا تھا, تو نے تو ہمیں صرف بڑا کر دیا, یہ جو سمپتی ہے نا یہ میری محنت کی ہے. تو یاد رکھنا یہ جملے باپ کے کلیجے چیر دیتے ہیں, یہ جملے ماں کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ زبان جو آسانی سے چل گئی تھی نا بہنوں سے کہ بھیک لینے آ جایا کرتی ہے, تیرا ہے کیا اس جائیداد میں, کبھی یہ تانے نہ دیا کرو, اسے سنبھال کے رکھا کرو. اگر یہ غلط چل جاتی ہے انسان کو دوزخ میں پہنچا دیتی ہے, اگر یہ سلامتی سے چلتی ہے تو بندے کو جنت تک پہنچا دیا کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں بس میں چند باتیں کر لے رہا ہوں. خدا را زبان صحیح کریں, اپنی زبان صحیح کریں, اسے سنبھال کے بولا کریں, زبان سنبھال کے بولا کریں. تڑ سے کسی کو گالی نہ دے, ایسا جملہ نہ بولیں کہ کسی کے کلیجے کے پار ہو جائے. ورنہ یاد رکھ یہ قبر پہ کھڑے ہو کے جو بیٹا کہتا ہے نا بعد میں میرے ابا کو کسی کو میرے ابا سے تکلیف پہنچی ہو تو معافی میں مانگ رہا ہوں, آج اس کی معافی سے کچھ نہیں ہونا ہے.
کچھ نہیں ہونا. میرے ابا پہ کسی کا کچھ ہو تو لے لینا. یہ وہ بیٹا کہہ رہا ہے جو باپ کی قبضہ کی ہوئی آدھا بیگھہ زمین پہ ایکسٹرا خود بھی ہل چلا رہا, خالی قبر پہ ہو کے کھڑے ہو کے صفائی دے رہا. صفائی اگر اس کے من میں دینے کی ہوتی نا, پہلے وہ والی بانٹ کے آتا جو ابا نے حرام کی چھینی تھی. ابا نے سگے بھائی کی 5 سے فالتو جو رکھی ہے, اور بیٹے کو پتا یہ قبضہ کیا ہم نے, پہلے وہ نکال کے دے جو ابا نے حرام کی لی تھی. بیٹے سے کہو وہ والی دیکھے نا, یہ تو ابا ہی حساب دیں گے. تو قبر پہ کھڑے ہو کے اچھا نہ بن. اب سانس بند ہو گئی, رجسٹر بند. اب تو قبر جانے اور قبر والا جانے. اب آیا ہے نا اندر, زمین کہے گی آج تیل نکالوں گی. تو نے میری خاطر اپنے سگے بھائی کو کچہریوں میں گھسیٹا, میری خاطر تو نے فلاں رشتہ دار کو ذلیل کیا. تجھے تیری اوقات دکھاؤں. جب رگڑے گی نا تو سرما بنا دے گی, سرما. کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تم تو اس خوشی میں بے خوشی میں یہ بھولے بیٹھے ہوگے تیجا ہو گیا ہے بندہ جنت میں پہنچ گیا ہوگا, 40واں ہو گیا جنت میں پہنچ گیا. حقوق العباد کا معاملہ اتنا سخت ہے میرے عزیز, تم ایک نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں تیجے 40ویں کرا لو, اگر کسی بھائی کا حق لے کے جا رہے ہو, اللہ اس وقت تک جنت نہیں دے گا جب تک ایک بھائی کا تم سے حساب برابر نہیں کرا لے. یہ یاد رکھنا, دھوکے میں مت رہنا. اس لیے کسی کا کھا کے نہیں مرنا, خدا توفیق دے تو دے کے مرنا ہے, دے کے مرنا ہے. کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے. بیٹے 40ویں کے بعد قبر تک بھول جاتے ہیں ابا دفن کہاں ہوئے تھے. عید کے دن جا کے کہہ رہا چچا تمہیں تو پتا ہوگا ابا کس کونے میں رکھے گئے تھے. یہ پوچھ رہی ہے اولاد آج کی, یہ پوچھ رہی ہے. آج کے دور میں اگر قبروں کو نشان بھول گئے ہم, تو کیا لگتا آنے والی نسلوں کو ہماری قبریں یاد رہیں گے؟ انہیں تو قبرستان تک یاد نہیں رہیں گے ہیں کدھر. اس لیے خدا را آخرت کی تیاری خود سے کریں, اپنے آپ سے کریں. اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ دیں, اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ دیں. ہم تو کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں, میرا انتقال ہو میرے بچے کہیں گے مدرسے سے بچے بھیج دیے, ٹھیک ہے, برکت والی جماعت ہے, نیک جماعت ہے. لیکن یہ بات بتاؤ, پڑھنے میں خلوص ان کے اتنا ہی ہوگا جتنا بیٹے کے پڑھنے میں خلوص ہوگا؟ ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہوگا نا, کیونکہ باپ کا درد بیٹے کو زیادہ ہے, بیٹے کا درد باپ کو زیادہ ہے. ہمیں تو بلاؤ گے رسمن پڑھ کے چلے جائیں گے, لیکن اصل درد بیٹے کو ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں ایک بیٹا کم سے کم حافظ ضرور بنانا, ایک بیٹا ضرور بنانا. اگر بنا نہ سکے ہو نا تو کوئی پڑھ رہا ہو تو پڑھنے میں اس کی مدد کرنا. کوئی قرآن حافظ ہو رہا ہے نا تو اس کے حفظ میں مدد کریں. آپ کا بیٹے بڑے ہو گئے, آپ نہیں پڑھ پائے, آپ کے بیٹے نہیں پڑھ پائے, تو جو پڑھنے آپ ان کی مدد کریں. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جہاں بھی یہ پڑھنے والا قرآن پڑھے گا, اللہ ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں تیری قبر میں بھی نازل فرماتا رہے گا. اتنا بڑا انتظام ہے, اتنا بڑا انتظام ہے. اور میں عرض کروں گا خدا را پڑھنے والوں سے بھی اور پڑھانے والوں سے بھی آپ سے گزارش ہے, جب آپ کے بچے حافظ ہو جائیں نا تو پھر ان سے کہہ دینا ہم نے تجھے قرآن کے لیے چھوڑ رکھا ہے, قرآن کے لیے تجھے چھوڑ سکتا ہے اور قرآن تیرے لیے ہے. پوری زندگی تجھے قرآن پڑھنا ہے. ہمارا کام نہ کر, کھیتی ہم کر لیں گے, زمینیں ہم جوت لیں گے, محنت ہم کر لیں گے, لیکن تجھے قرآن یاد رکھنا ہے. ابا کیوں؟ ابا کیوں؟ کہ میں نے تجھے دنیا کے لیے قرآن نہیں دیا, میں نے تجھے قبر کے لیے قرآن دیا ہے. میں نے تجھے قبر کے لیے قرآن دیا ہے. قبر اندھیروں کا گھر ہے, بڑی بے وفا دنیا ہے. آپ اپنا بیٹے کو کروڑوں روپے دے دیں, مرنے کے بعد 50,000 نہیں دے گا مسجد میں. وہ یہ سوچتا ہے یہ پیسہ جو ابا کا بچانا ہے یہ مال غنیمت ہے. بھائی بھائی کا گلا کاٹ دیتے ایک دوسرے کا, صرف 10,000 کے لیے, 5,000 کے لیے بٹوارے میں گولی چل جاتی ہے. کیوں؟ بھائی باپ کی دولت تھی, جس پہ جھگڑا تھا اس کا کچھ حصہ اٹھا کے خدا کی گھر میں دے دو. بھائی وہ اتنا کر کے گیا نا تمہارے لیے, اس کے لیے بھی کچھ راحت کا سامان بنے. لیکن کہہ رہا کیوں دے, انہیں ان کے ابا سے ملی تھی, ہمیں ہمارے ابا سے ملی ہے. کیونکہ ابا خود نہیں دیتا تھا مسجد میں, کبھی ابا نے خود نہیں لگایا کبھی دین کے لیے پیسہ, تو اولاد کہاں سے لگائی گئی؟ عادت ڈالیں, اپنے بچوں کے ہاتھ سے دین کی راہ میں خرچ کرایا کرو, تاکہ بچے دینے کے عادی بن جائیں, دینے کے عادی بن جائیں. مرتے ٹائم بندے کو 3 فکریں ستاتی ہیں. کتنی کتنی؟ سارے بول دو بھائی, کتنی فکریں؟ 3 فکریں ستاتی ہیں. نمبر 1, میں نے جو دولت کمائی ہے اس کا کیا ہوگا. نمبر 2, میں اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں,
میری اولاد کیسے زندگی گزارے گی میرے بغیر؟ نمبر 3، میں نے کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے. یہ صرف 3 چیزیں مرتے وقت یاد آتی ہیں. 3 چیزیں. کامیاب وہ نہیں ہے جس نے اپنے پیچھے بنگلے چھوڑ دیے. کامیاب وہ نہیں جس نے عمارتیں چھوڑی. کامیاب وہ ہے جو اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والا چھوڑ گیا ہے. وہ سب سے بڑا کامیاب ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑے. ورنہ بلڈنگیں، یہ بنگلے قبر میں کوئی کام نہیں آنے والے. میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس باپ کو جس نے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنایا. مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ 500 روپے روز کما سکتے تھے، کوئی کمی نہیں ہے جوانی میں، کما سکتے تھے. لیکن اس باپ کو سلام جس نے کہا بیٹے تیرے حصے کی مزدوری ہم کریں گے، ہمارے حصے کا قرآن تجھے یاد کر کے آنا ہے. وہ مائیں مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے ان بچوں کو دودھ پلایا کہ جو بدلے میں ماں کو دودھ کے بدلے میں جنت کا ٹکٹ دینے والے ہیں. وہ بہنیں مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے ایسے بھائیوں کی خدمت کی ہے کہ جو بہنوں کو بدلے میں جنت کے جانے کا راستہ آسان کریں گے. یہ مبارکباد کے مستحق ہیں ماں باپ. آج ہوتا کیا ہے، آج جوان ہو جائے بیٹا اور ماں باپ کو دولت کا لالچ پڑ جاتا ہے. ان باپوں کو سلام کرتا ہوں جو پوری زندگی بچوں کو قرآن کے نام وقف کر دیتے ہیں. اور کیا ملا ان کے بدلے میں؟ پوری زندگی باپ مزدوری کرتا رہا، کچھ بھی تو نہیں ملا. بیٹا قرآن پڑھتا رہا، کوئی صلہ نہیں مل سکا. بس کس دن کے انتظار میں، کاش میں مروں گا تو اس کا قرآن کام آئے گا، یہ بیٹا کام آئے گا. بیٹوں سے بھی گزارش ہے، سنو بھائیو، اگر رب نے تمہیں قرآن کی دولت دی ہے، باپ نے محنت مزدوری کر کے تمہیں قرآن کا قاری بنایا ہے، تو میری بات کان کھول کر کے سن لینا. جب دنیا باپ کے جنازے میں جا رہی ہو، تم بھی جنازے میں جا رہے ہوگے. لوگ آخری تختہ دے کر کے بڑی تیزی سے مٹی ڈال کے لوٹ آئیں گے. کوئی کہتا کہ گرمی زیادہ ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے. کوئی کہے گا سردی زیادہ ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے. یہ کہہ کے لوگ پلٹ آئیں گے. قبر میں تمہارا باپ اکیلا رہ جائے گا. تو تمہیں خدا کا واسطہ، اے قرآن پڑھنے والوں، تمہیں اٹھ کے نہیں آنا ہے. جب سارے چلے جائیں تجھے باپ کی قبر پہ بیٹھنا ہے اور کہنا ہے ابا پوری زندگی تو نے قرآن پڑھایا، خود مزدوریاں کرتا رہا، میرے حصے کے دھکے تو نے کھائے ہیں، میرے حصے کی گالیاں تو نے سنی ہے، کبھی چین سے سو نہ سکا، رات کو اوور ٹائم ڈیوٹی اس لیے کرتا رہا تاکہ میں قرآن ٹھیک سے پڑھ سکوں. میں قرآن کا قاری بن گیا. پھر بھی تجھے ضرورت مزدوری کے اڈوں پہ لے جاتی رہی، تجھے پھر قرآن پڑھنے کی مہلت نہ ملی، مجھے مدرسوں نے فرصت نہ دی، تجھے ضرورت بازار لے گئی، تو مزدوریاں کرتا رہا. جو قرآن تو نے پڑھایا تھا ایک بار بیٹھ کے پورا قرآن نہ سن سکا. اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھنا اور کہنا ابا آج تو بھی فرصت سے ہے، میں بھی فرصت سے ہوں. جب دنیا بریانی کے لیے لڑ رہی ہو، تم اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھ جانا. الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ کے اٹھنا. ابا سے کہنا ابا آج میں نے تیری محنت کا حق ادا کیا ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں ادھر قرآن کی تلاوت مکمل ہوگی، ادھر قبر میں خدا کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت خواجہ کے ہندوستان ملکہ سنی مسلمان حضرت علامہ مفتی عباس سائی قبلہ زندہ باد زندہ باد. کریں گے انشاءاللہ، پڑھائیں گے بچوں کو قرآن، وعدہ کریں انشاءاللہ. کتنا ہے میں قرآن، لوگ سمجھتے نہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں. میں ابھی 10 منٹ اور ہیں، کہیں تو میں تھوڑی کڑوی بات اور کہہ دوں. پہلے وعدہ کرو انشاءاللہ قرآن سے پیار کریں گے، بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. اگر ہم پڑھنے اور پڑھانے کے لائق نہیں تو پڑھنے والوں کی عزت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. قرآن کتنا اہم ہے، بس چند باتیں اور سن لیں، 11:15 ہو گئے. ہاں توجہ کریں. عمر، ہر زندگی کی، ہر شخص کی زندگی کے 3 مرحلے اگر اللہ لمبی عمر دے تو. صبح، دوپہر، شام. صبح بچپن، دوپہر بولیں بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اگر ہمارے علاقے کے لوگ اچھے نہیں ہوں گے تو پھر کس کے علاقے کے لوگ اچھے ہوں گے؟ سمجھ گئے؟ صبح، 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 دوپہر، شام. کیا بات ہے، یہ 3 ہوتے ہیں. اتنا یاد ہو گیا نا؟ صبح بچپن ہوتا ہے، دوپہر جوانی ہوتی ہے اور شام
بڑھاپا ہوتا ہے. صبح کے بعد امید ہوتی ہے دوپہر آئے گا, دوپہر کے بعد امید ہوتی ہے شام آئے گی, لیکن شام کے بعد اجالے کا پھر کوئی پہر نہیں ہوتا, پھر آگے رات ہی رات ہے. پھر جو سورج نکلے گا ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا, نیا دن یعنی کہ نئی نسل, پھر وہ ایک نئی نسل کا آغاز ہوگا. آپ جانتے ہو بچپن اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ کب گزر گیا پتہ ہی نہیں چلتا, اور لوگ آخری سانس تک کہتے ہیں کاش بچپن پھر سے لوٹ آتا. بچپن اس لیے بھی خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ ذمہ دار باپ ہوتا ہے. یہی کلیئر ہے نا, غلط تو نہیں بولا نا میں نے؟ بچپن اس لیے خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ سر پہ ہاتھ رکھنے والا باپ ہوتا ہے. اس لیے خوبصورت ہوتا ہے کہ بچپن ہم باپ کی مرضی سے جیتے. جوانی خوبصورت ہوتی بھی ہے اور نہ بھی ہوتی ہے. جوانی ان بچوں کی خوبصورت ہوتی ہے جن کی جوانی بھی ماں باپ کی مرضی سے گزرتی ہے. ٹھیک ہے جی, جوانی ان بچوں کی اچھی ہوتی ہے جن کی جوانی ماں باپ کی مرضی سے گزرتی ہے. اور بڑھاپا, دنیا کہتی ہے بڑھاپا براپا. وجہ جانتے ہو؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ بچپن میں بہت دوست ہوتے, بچپن میں بہت دوست ہوتے. میرے حضور فرمایا کرتے تھے مجھے بچوں کے 5 کھیل بڑے پسند ہیں, 5 کام بچوں کے پسند ہیں. انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا نا اور زندگی پھر لے کے آئے گی نا تو ان 5 کاموں پہ بچے کی گفتگو پھر ہوگی, کیونکہ بات بڑی لمبی ہے وہ بھی. بس جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا چچا پھر وہ رہ جائے گا ادھورا مسئلہ ہے نا, بس میری بات پوری ہو جائے, اللہ کرے اس بیچ میں. تو بچپن میں نا بہت سارے یار مل جاتے ہیں. ہم جو لی بچے اتنے آزاد ہوتے ہیں. امی کہتی ہے لا بیٹے جلدی جا, چائے کھول گئی ہے پتی نہیں ہے جلدی لے کے آ. گیا صبح چائے پتی لینے, دوپہر کے ٹائم لوٹ رہے ہیں. ہاں کیونکہ یہ بچپن ہے اور اسی کو بچپن کہتے ہیں. یہ آزاد زندگی ہے, پکے نہ پکے چائے ہم تو تماشا دیکھیں گے. بچے گئے, کوئی آ گیا ڈگڈگی والا وہیں لگ گئے. اب اماں پریشان ہے, چائے دوپہر تک پکتی رہی. یہ ہے نا, یہ آزادی ہوتی ہے بچپن کی. اور بچپن کے یار بڑے سچے ہوتے ہیں. ابھی لڑیں گے, کل کسی پنچایت کے بغیر پھر ایک ہو جائیں گے. نہ کوئی مقدمہ, نہ کوئی بحث, نہ کوئی پنچ, نہ کوئی پنچایت. آج لڑکے گئے تھے صبح پھر گلے مل جاتے. اتنا آزاد بچپن. اور جوانی میں جس کے پاس پیسہ ہے اس کے 1000 یار ہیں. بس سمجھ گئے نا, 2 چیزیں, وقت اور پیسہ. جس کے پاس ہے نا اس کے 1000 یار ملیں گے. یعنی یار انہی کے زیادہ ملیں گے جو برباد ہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی برباد کریں گے. یہ دوسرے لفظ میں نے بولے. بھائی جس کے پاس فالتو وقت ہے, کوئی کام نہیں ہے, تو وہ دوسروں کو بھی ٹھلوا بنا کے بٹھائے گا. جو بندہ 4 پیسے کماتا, کئی کام سے لگتا, بچوں کو حلال روزی کھلاتا, دکان بند, وہ بھی بیٹھا اس کے ساتھ. اور باتیں چوک میں بیٹھیں گے, کرے کس کی بن رہی ہے اب کے, اس کی اتنی سیٹیں نکل رہی ہیں. نہیں اب کے اس کی بنوا رہے ہیں ہم. جس سے اپنا گھر نہیں چلتا وہ ملک چلانے کی بات کرتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں, یہ فالتو کی باتیں نہیں ہے. تو اور کیا, ٹھلوے لوگ, چائے بگاڑنے والے لوگ چوک میں بیٹھ کے اپنا بھی وقت برباد کرتے ہو, دوسروں کا. خیر ادھر نہیں جانا ہے, بس اتنا بتانا چاہتا ہوں جوانی میں بھی 1000 یار ہو جاتے.